السلام علیکم پیارے ویورز، آج باہر نکلا ہوں، میرے دوست ہیں تو آج باہر نکلا ہوں کہ تھوڑا میں نے کہا آؤٹنگ ہو جائے گی تو میں نے کہا کہ ذرا آپ سے بھی تھوڑی ڈسکس ہو جائے۔ بزرگ کہتے ہیں نا کہ رشتے تو خون کے ہوتے ہیں، مگر بزرگ فرماتے ہیں مگر آج کے دور میں رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں، ابراہیم بھائی ذرا یہ دکھائیں، یہ ہمارے دوست ہیں اور جی ان کی پینٹ کی شاپ ہے۔ ذرا صبح سے آیا ہوں، بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں نہ میں تو نہیں آ سکتا۔ تو کہتے ہیں نا، میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے سکھ بھی دیا، دکھ بھی دیا۔ دکھ بھی وہ دیتا ہے تو جو دن دیے ہیں تو اس کو آپ دل پہ لگا کے یا دماغ پہ سوار کر کے گھر میں نہ بیٹھے رہیں۔ تو میرے پیر و مرشد نے یہ کمال جملہ فرمایا، انسان جو ہے، مرد جو ہے وہ باہر کے لیے بنا ہے، عورت جو ہے گھر کے لیے بنی ہے۔ اگرچہ عورت بھی گھر میں بیٹھی ہو نا تو شام کو طعنہ دیتی ہے، یار سارا دن گھومتے ہو، کبھی تو ہمیں بھی لے جایا کرو۔ تو مرد جو ہے، مرد تو پھر باہر کا بنا ہوا ہے۔ تو مرد اگر ایک کمرے میں بند ہو جائے تو آدھی بیماری جسمانی ہوتی ہے، آدھی جو ہے روحانی ہو جاتی ہے۔ تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور کسی کے لیے اچھائی کا ارادہ، ذہن اور مثبت سوچنا، اگر کسی کو دکھ نہیں دے سکتے تو تکلیف کا باعث نہ بنے۔ پہلے تو اسلام ہے، اسلام ایسی چیز ہے کہ اسلام ہمارا پیارا مذہب ہے، راستے سے کنکر اٹھانے پر بھی ثواب ملتا ہے ہمیں۔ تو کسی انسان کو دکھ دینا تو دور کی بات ہے۔ تو محبت کریں، محبت بکھیریں اور ان کو اپنی لسٹ سے نکال دیں جو آپ کو تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بھی جملہ میرے قاسم علی شاہ صاحب پیر و مرشد کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھیں، لسٹ بنائیں، جو آپ کے لیے برا چاہتے ہیں ان کو اپنے دل سے نکال دیں اور لسٹ بنا کر اس کو آگ لگا دیں، تب آپ جی سکتے ہیں۔ وگرنہ ان کو دماغ پر سوار کریں گے تو آپ جو ہے پھر ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذرا باہر آیا تھا، میں نے کہا آپ سے بھی بات ہو جائے، مسائل پہ تو بات ہوتی رہتی ہے، تھوڑا ادھر بھی جو ہے دین دنیا سے جدا نہیں، دنیا جو ہے دین سے جدا نہیں۔ کیوں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایک امام مسجد ہے تو اس کو اپنے مقتدیوں کے ساتھ مل گھل کر رہنا چاہیے، تاکہ رہے گا، اس کو دنیاوی تجربہ بھی ہوگا، دین کا تو ہے ہی، مسائل تو جانتا ہی ہے، لیکن دنیا والوں سے کٹ کر نہ رہے۔ ایک آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کا ایک بزرگ، اللہ پاک نے بھیجا پہلی قوموں پہ عذاب، فرشتے کو بھیجا تو واپسی لوٹ کر آیا، فرشتہ کہنے لگا یا باری تعالیٰ، ایک شخص ہے وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی ذکر سے غافل نہیں، کیا میں عذاب اس پر بھی بھیج دوں؟ اللہ عز و جل نے، اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے اپنی مخلوق سے
اللہ نے فرمایا پہلے اس کا تختہ الٹ۔ کیوں اللہ؟ اس لیے کہ میری دنیا سے یہ کٹ کر بیٹھا ہے، یہ صرف اپنے لیے اللہ اللہ کر رہا ہے، متقی پرہیزگار تو بن گیا لیکن میری مخلوق کو دین سکھاتا، محبت دیتا، ان کے ساتھ رہتا، ان کے دکھ سکھ بانٹتا تو ثواب وہاں پاتا، تو اسی لیے پہلے اس کا تختہ الٹ۔ تو علماء فرماتے ہیں پہلے اس کو غرق کیا پھر باقی قوموں کو۔ تو اسی لیے عبادتیں بھی کریں، جو اللہ کا حق ادا کرنا ہے وہ بھی کریں، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، وگرنہ یہ جو ساری عبادتیں ریاضتیں یہ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے۔ تو جو مخلوقات کے ساتھ ایک شخص ہے بیمار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ صبح نہاتے ہیں، اٹھتے ہیں، ساتھ قریب مسجد ہے، خوشبو لگا کے جاتے ہیں اور الٹے الٹے ڈکار بھی دیتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، آپ جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میرا پڑوسی ساتھ والا نماز پہ نہیں آیا، ہمیں باجماعت نماز کا ثواب کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جب ایک صحابی نہ آتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز، دو نماز، 5 نمازوں میں نہ آتا تو صبح کی فجر کی نماز کے بعد اکٹھے جاتے کہ چل کے پوچھتے ہیں کہ بیمار تو نہیں بیچارہ اور بھوکا تو نہیں، کیا ہوا ہے، مسئلہ کیوں نہیں آیا؟ 27 نمازوں کا ثواب کس لیے ملتا ہے؟ اجتماعیت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو مخلوق کے ساتھ جوڑا ہے، تو تب ہی ثواب زیادہ دیا ہے ہم نے۔ تو علماء فرماتے ہیں 50 نمازیں تھیں، اللہ پاک نے کہا میرا قانون وہی ہے، پڑھیں گے 5، ثواب اس کا میں 50 کا ہی عطا کروں گا۔ آپ پھر 27 سے ضرب لگائیں تو کتنا بنتا ہے؟ شرط یہی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے قدم کے ساتھ قدم ملائے، کیونکہ قدم کے ساتھ قدم ملانا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا دل کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ ایک بندہ ہے آپس میں بولتا نہیں، جب نماز میں آتا ہے تو اکٹھے کھڑا ہوتا ہے تو دل میں اپنا محاسبہ کرنے کو دل کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دل میں بوجھ بھی رکھوں۔ میں نہیں کہتا کہ رتہ برابر بھی ایمان ہے وہ اپنے دل کا محاسبہ نہ کرے گا۔ اسی لیے 27 نمازوں کا ثواب ہے، اللہ پاک نے اجتماعیت میں برکت رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔